السلام علیکم جی۔ تو لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے ریسپانسیو فونٹس کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہم اپنے ویب سائٹ کے اندر کس طرح اپنی فونٹ کو ریسپانسیو بنا سکتے ہیں۔ صحیح، ہم نے ای ایم یوز کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ ای ایم اور پکسلز ان میں ڈیفرنس کیا ہے اور 1 ایم کتنے کا ہوتا ہے، اور ریسپانسیو کے لیے ہم کون سی ویلیو یوز کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، جس میں ہم نے آر ای ایم دیکھا تھا کہ اس سے ہمارا جو ویب سائٹ کی فونٹس ہوں گی وہ رسپانسیو ہو جائے گی۔ صحیح ہے، اب ہم دو نیکسٹ ایسے پراپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ یوں سمجھ لو کہ ویب سائٹ ان کے بغیر بننا ناممکن ہے۔ صحیح ہے، بن تو جائے گی لیکن ویب سائٹ کا پتہ نہیں چلے گا کہ ویب سائٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ وہ دو ایسی پراپرٹیز ہے کہ جو انتہائی زیادہ یوز ہونے والی ہے۔ صحیح ہے، ان میں سے ایک پیڈنگ اور دوسرا مارجن ہے۔ اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں سمجھانے کے لیے، میں نے ایک امیج کھولی ہے کہ مارجن کیا ہوتا ہے اور پیڈنگ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے چند باکس ہے۔ سب سے فرسٹ باکس جو ٹاپ پر ہے اس میں مارجن لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بارڈر اور پھر پیڈنگ لکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے، یہ جو بارڈر ہے یہ الگ ڈیو ہے، مارجن جو ہے لکھا ہوا ہے یہ الگ ڈیو ہے، اور پیڈنگ کا جو ہے یہ الگ ڈیو ہے۔ صحیح ہے، اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بارڈر لکھا ہوا ہے اس سے اوپر جتنی بھی سپیس ہے، صحیح ہے، اس کو ہم مارجن کہیں گے۔ صحیح ہے، ڈیو کی باہر جو خلا ہوگی اسے ہم مارجن کہیں گے۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ فلاں ڈیو کو مارجن دو تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس کی جو باہر کی سپیس ہے وہ مراد ہے۔ صحیح ہے، اور پیڈنگ اس کی اندر کی سپیس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ہم کوڈنگ کے ذریعے سے اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک فائل بناؤں گا اور میں کچھ بھی نام رکھ سکتا ہوں۔ ابھی تو آپ کو اتنا معلوم ہوا ہوگا کہ ہم HTML فائل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں اور CSS فائل بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ہم آخر میں HTML کے فائل بنانے کے لیے .html ڈالتے ہیں اور CSS فائل کو بنانے کے لیے آخر میں .css ڈالتے ہیں۔ تو میں نے سمپل دو فائلیں بنائی، ایک CSS کی اور ایک HTML کی۔ یہاں پر میں Shift+1 اور انٹر پریس کروں گا تو میرے پاس یہ کوڈ بن کر آ جائے گا۔ صحیح ہے، اب میں یہاں پر ایک H1 کا ٹیگ بناؤں گا اور کوڈ کو رن کروں گا کہ یہ کوڈ رن ہو رہا ہے یا نہیں۔ صحیح ہے، اور اگر میں نیچے سے رن کر دوں تو یہ کوڈ ہمارے پاس رن ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، اب میں جاؤں گا اور سب سے پہلے جو میں کام کروں گا وہ میں یہ کروں گا کہ CSS کی جو فائل ہے اس کو میں HTML کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا۔ صحیح ہے، اس کے لیے ہم ہیڈ کے اندر ایک لنک کا ٹیگ ڈالتے ہیں اور اس کے href کے اندر ہم اسی فائل کا پاتھ دیتے ہیں جسے ہمیں HTML کے اندر کنیکٹ کرنے ہیں۔ صحیح ہے، اب میں یہاں پر H1 کو ٹارگٹ کر کے اس کو کلر دوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ فائل اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے۔ صحیح ہے، اب میں اگر آؤٹ پٹ کے اندر دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے کلر لے لیا۔ صحیح ہے، مطلب کہ کنیکٹ ہو چکا ہے شیڈ۔ اب میں اس کو ٹیکسٹ الائن دوں گا اور یہاں پر میں اس کی ویلیو سینٹر کر دوں گا۔ اب ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں جاؤں گا HTML فائل کے اندر اور یہاں پر میں بیسکس 3 ڈیو بناؤں گا۔ صحیح ہے، پہلے ڈیو کو میں ID دوں گا کنٹینر۔ صحیح ہے، اور اگر میں انٹر کر دوں تو ایک ڈیو بن کر آ جائے گا۔ اب میں یہاں پر دوسرا ڈیو بناؤں گا اور اس کو کلاس دوں گا مین کے نام سے۔ صحیح ہے، اور اس کے اندر ایک تیسرا ڈیو بناؤں گا اور اس کو میں کلاس دوں گا چائلڈ۔ صحیح ہے، اب میں اس کے اندر لکھوں گا کہ یہ جو ہے چائلڈ کا ٹیگ ہے اور اس کا جو پیرنٹ ہے وہ مین ہے اور اس کا جو پیرنٹ ہے وہ کنٹینر ہے۔ صحیح ہے، اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تینوں ڈیو آ چکے ہیں۔ صحیح ہے، اب میں ان تینوں ڈیو کو ایک باکس کا شکل دوں گا۔ صحیح ہے، تینوں کا الگ الگ باکس بناؤں گا۔ تو میں سب سے پہلے اس کا جو پیرنٹ ہے کنٹینر اس کو ٹارگٹ کروں گا اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم کسی ڈیو کو باکس کا شکل دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو پراپرٹی یوز کرتے ہیں، ایک ہائٹ کا اور ایک ویڈتھ کا۔ صحیح ہے،
اچھا، جب ہم کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک سلیکٹر لگاتے ہیں جس میں ہم ویب سائٹ کا جو پیڈنگ اور مارجن جو آؤٹ مارجن اور آؤٹ پیڈنگ ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک سلیکٹر بناتے ہیں اور اس کے اندر پیڈنگ اور مارجن کی 2 پراپرٹیز اور ایک باکس سائزنگ بارڈر باکس دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو اس نے زائد مارجن اور زائد پیڈنگ اس نے سائڈوں میں لیے ہوتا ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب میں یہاں پر کنٹینر ڈیو کو ایک پراپرٹی دوں گا بارڈر کے نام سے، اور اس کے میں بارڈر رکھوں گا 10 پکسل سالڈ، اور یہاں پہ میں کوئی بھی کلر دے سکتا ہوں، صحیح ہے۔ اور ہائٹ کو میں 100 VH کی جگہ 100% رکھ دوں گا۔ اس طرح میں اس کو 100% ویک دے دوں گا، صحیح ہے۔ اب اگر میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیو بن کر آ چکا ہے جس نے ایک باکس کا شکل اختیار کر لیا، صحیح ہے، اور اس کی جو بارڈر ہے وہ بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اب میں یہاں پر جو ہمارے پاس سیکنڈ ڈیو ہے مین، صحیح ہے، جو اس کا کلاس ہے مین، اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح جو ہے اس کو ٹارگٹ کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کا جو کلاس ہے اس کو ٹارگٹ کر کے یہاں پر اس کو آپ سٹائل دیں، صحیح ہے۔ اب میں نے اس کو بھی ہائٹ اور وڈتھ 100% دی ہے اور میں نے اس کا کلر چینج کر دیا، صحیح ہے۔ یہ ہمارے پاس سیکنڈ باکس آ چکا ہے۔ اب میں تھرڈ باکس بناؤں گا جو چائلڈ ہے، صحیح ہے۔ تو میں کیا کروں گا، سمپل میں یہ اوپر والا کو اس کو میں کاپی کرتا ہوں اور اسی کو میں نیچے پیسٹ کر دوں گا، صحیح ہے۔ اب میں یہ جو چائلڈ کلاس ہم نے دی ہے اس کو میں ٹارگٹ کروں گا اور تھرڈ ڈیو کو میں سٹائل دوں گا، صحیح ہے۔ آپ چائلڈ ڈیو کو ایسے بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پیرنٹ کا جو آئی ڈی ہے وہ لکھیں، پھر سیکنڈ ڈیو کا کلاس لکھیں اور پھر چائلڈ کا جو کلاس ہے وہ لکھیں، صحیح ہے۔ آپ ایسے بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں چائلڈ کو، اور اس کو ہٹا کر اس طرح بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہٹا کر ڈائریکٹ بھی اس طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اب میں اس کا بھی کلر چینج کر دوں گا اور جو ہائٹ اور وڈتھ ہے وہ بھی میں 100% رکھ دوں گا۔ اب یہاں آپ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 ڈیو آ چکے ہیں، ایک جو ہے کنٹینر ڈیو ہے، دوسرا مین ڈیو ہے اور تیسرا جو ہے چائلڈ ڈیو ہے، صحیح ہے۔ اب میں چائلڈ ڈیو کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اسے بھی چینج کر دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل گرین ہو چکا ہے، صحیح ہے۔ اب ہم مین ڈیو کو پیڈنگ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اندر سے اسپیس لے لے گا، صحیح ہے۔ اگر میں اس کو پیڈنگ کی پراپرٹی دوں اور اس کی جو ویلیو ہے وہ میں 10 پکسل رکھوں، صحیح ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین ڈیو نے اندر سے اسپیس لے لیا ہے، صحیح ہے۔ سمپل اسی کو پیڈنگ کہتے ہیں۔ اب اگر میں 50 پکسل کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو اندر اسپیس ہے وہ بڑھ چکا ہے، صحیح ہے۔ یعنی میں نے پیڈنگ اس کو 50 پکسل دی ہے تو اس نے اندر سے فاصلہ لے لیا۔ اگر میں اس کو 100 پکسل دوں تو اندر کی اسپیس اور بھی بڑھ جائے گی، صحیح ہے۔ اب جب بھی ہم پیڈنگ کی بات کریں گے تو آپ کی ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہر ٹیگ کی جو اندر کی اسپیس ہے سمپل پیڈنگ اسی کو کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور اگر اب میں اس مین ڈیو کو مارجن دوں تو آپ دیکھیں گے جو اس کی باہر کی اسپیس ہے وہ بڑھ جائے گی، صحیح ہے۔ میں نے یہاں پر 10 پکسل دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مین ڈیو کی جو باہر کی اسپیس ہے وہ بڑھ چکی ہے، صحیح ہے۔ اس طرح جب بھی ہم مارجن کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہر ڈیو کی یا ہر ٹیگ کی جو باہر کی اسپیس ہے سمپل مارجن سے وہی مراد ہے، صحیح ہے۔ اگر میں اس کی مارجن بڑھا دوں اور 120 پکسل رکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین ڈیو کی جو باہر کی اسپیس ہے وہ اور بھی بڑھ گئی، صحیح ہے۔ سمپل یہی ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے۔ سی ایس ایس کے اندر اگر کوئی پراپرٹی زیادہ اہم ہے اور زیادہ یوز ہونے والی ہے تو وہ ہمارے پاس پیڈنگ اور مارجن ہے، صحیح ہے۔ اب پیڈنگ اور مارجن دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے مارجن دی اور اس نے چاروں طرف سے مارجن اور پیڈنگ لے لی، صحیح ہے۔ بالفرض اگر مجھے صرف ٹاپ سے یا مجھے صرف باٹم سے یا رائٹ اور لیفٹ سے چاہیے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے الگ پراپرٹی ہے، صحیح ہے۔
اسی طرح اگر میں ٹاپ اور باٹم کو ایک ساتھ مارجن دینا چاہتا ہوں اور لیفٹ اور رائٹ کو ایک ساتھ مارجن دینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے جسے ہم دیکھیں گے۔ اگر میں یہاں پر مین ڈیو کی پیڈنگ کم کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے بالکل چپک گیا صحیح ہے چائلڈ ڈیو، اور اگر میں زیادہ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے درمیان میں سپیس آ چکی ہے۔ اسی طرح ہم کسی بھی ڈیو کو پیڈنگ اور مارجن دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف ایک سائڈ کی پیڈنگ دینی ہے تو اس کے لیے آپ پیڈنگ لیفٹ صحیح ہے، پیڈنگ لیفٹ جب آپ لکھیں گے اور اس کے اندر ویلیو پکسل میں دیں گے تو وہ لیفٹ سے پیڈنگ لے لے گا صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو ٹاپ باٹم یا رائٹ میں آپ کو پیڈنگ چاہیے تو آپ اسی طرح لکھیں صحیح ہے، پیڈنگ باٹم، پیڈنگ ٹاپ اور پیڈنگ رائٹ، تو وہ رائٹ لیفٹ باٹم ٹاپ سے جو ہے پیڈنگ لے لے گا۔ اسی طرح مارجن میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں مارجن چاہیے ٹاپ سے تو ہم مارجن ٹاپ، اور اگر مارجن باٹم سے ہمیں صرف چاہیے تو ہم مارجن باٹم لکھیں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں مارجن لیفٹ سے چاہیے تو ہم مارجن لیفٹ لکھتے ہیں، اور اگر مجھے مارجن رائٹ سے چاہیے تو میں مارجن رائٹ لکھ سکتا ہوں صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹاپ اور باٹم کو ایک ساتھ مارجن دینا چاہتے ہو اور رائٹ اور لیفٹ کو ایک ساتھ مارجن دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیڈنگ کی پراپرٹی لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہم دو ویلیو دیتے ہیں صحیح ہے۔ پہلی ویلیو میں ہم ٹاپ اور باٹم کی پیڈنگ یا مارجن جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں، اور دوسری ویلیو میں ہم لیفٹ اور رائٹ کی جو پیڈنگ ہے یا مارجن ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں صحیح ہے۔ اگر مجھے لیفٹ اور رائٹ میں مارجن 0 چاہیے تو میں دوسری ویلیو لکھوں گا مارجن کے پراپرٹی کے اندر اور اسے میں 0 پکسل رکھ دوں گا صحیح ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیفٹ اور رائٹ کی جو مارجن ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے صحیح ہے۔ اگر میں دوسرے ویلیو کے اندر پکسل بڑھاؤں گا تو لیفٹ اور رائٹ کے اندر جو مارجن ہے وہ بڑھ جائے گا صحیح ہے۔ اگزامپل کے طور پر میں لیفٹ اور رائٹ کو 100 پکسل مارجن اور پیڈنگ دینا چاہتا ہوں تو میں دوسری ویلیو کے اندر 100 پکسل لکھوں گا صحیح ہے، اور پیڈنگ کی بھی دوسری ویلیو کے اندر 100 پکسل لکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے رائٹ اور لیفٹ سے جو پیڈنگ اور مارجن تھی وہ لے لی ہے صحیح ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ سے اس نے مارجن لے لی ہے۔ اب اگر میں 0 پکسل رکھ دوں تو اس کی جو سائڈوں کی سپیس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈوں سے جو سپیس ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ ہم الگ الگ ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ کو الگ الگ پیڈنگ اور مارجن دے سکتے ہیں۔ اگر مجھے ایک پراپرٹی کے اندر چاروں الگ الگ دینی ہے تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگزامپل کے طور پر میں یہاں ایک مارجن کی پراپرٹی لگاؤں گا اور اس کے اندر میں 4 ویلیوز دوں گا صحیح ہے۔ پہلی ویلیو جو ہوگی وہ ٹاپ کی ہوگی، دوسری رائٹ کی، تیسری باٹم اور چوتھی لیفٹ کی ہوگی صحیح ہے۔ تو میں نے سمپل 4 ویلیوز دے دی اس کو، لیکن یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوئی صحیح ہے۔ تو میں انسپیکٹ میں جاؤں گا، اگر میں یہاں دیکھوں کہ یہ کیوں اپلائی نہیں ہوئی تو میں مین ڈیو کے اگر CSS میں جاؤں اور یہاں سے میں اس کو کم اور زیادہ کروں تو اس پر کچھ فرق نہیں پڑ رہا صحیح ہے۔ ہم نے کچھ غلطی کی ہے تو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے کوڈ کے اندر۔ میں اس کو بڑھا رہا ہوں لیکن ڈیو پر کچھ اثر نہیں ہو رہا صحیح ہے، مارجن نہیں لے رہا ہے۔ اچھا، تو یہاں کوڈ میں ہم نے نیچے پراپرٹیز کو کمنٹ نہیں کیا ہے صحیح ہے، تو میں اس کو کمنٹ کر دوں گا اور اگر اب ہم دیکھیں تو اس نے مارجن لے لیا۔ اب میں یہاں جو بھی مارجن دوں گا تو وہ اس ڈیو کے اوپر اپلائی ہو جائے گا صحیح ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلی جو ویلیو ہے یہ ٹاپ کی ہے، دوسری ویلیو یہ رائٹ کی ہے، تیسری باٹم اور چوتھی لیفٹ کی ویلیو ہے صحیح ہے۔ اگر میں ان کی ویلیو کچھ اس طرح رکھ دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مارجن لے لیا لیکن یہاں پر کچھ پتہ نہیں لگ رہا صحیح ہے۔ اگر اب میں یہاں پر کچھ تبدیلی کروں صحیح ہے، انسپیکٹ کے اندر آؤں اور میں اس مین ڈیو کے CSS میں جاؤں اور یہاں سے کچھ بڑھا دوں اور کم کر دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا
ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی رائٹ سے مارجن بڑھا رہا ہوں، لیکن صحیح شو نہیں ہو رہا کیونکہ تھوڑا سائڈ میں ہے۔ تو میں ٹاپ سے اگر مارجن بڑھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیو ہے ہمارے پاس وہ نیچے آ رہا ہے، صحیح ہے۔ مین ڈیو کے جو باہر کی سپیس ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ سمپل مارجن اسی کو کہتے ہیں، کسی ڈیو کی باہر کی سپیس۔ کسی ڈیو کو جب ہم باہر سے سپیس دیتے ہیں تو اسے ہم مارجن کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر میں لیفٹ سے مارجن بڑھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ سے جو سپیس ہے وہ بڑھ رہی ہے، صحیح ہے۔ اس طرح ہم 4 ویلیوز ایک ساتھ دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی ایک پراپرٹی کے اندر چاروں کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اب میں ٹاپ سے کم کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیو اوپر جا رہا ہے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے بھی یہاں میں رائٹ میں کچھ تبدیلی کر رہا ہوں، اور یہاں سے میں نے باٹم کو تھوڑا کم کیا، اور آخر جو ویلیو ہے لیفٹ کی اس کو میں نے تھوڑا کم کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیو تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا۔ یہ چند طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ پیڈنگ اور مارجن دے سکتے ہیں۔